بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں راجہ نصیر ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں RN ڈیجیٹل میڈیا۔ ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے اپنے اہل خانہ سمیت خوش بھی ہوں گے اور محفوظ بھی۔ ناظرین، ایک بہت ہی دل دہلا دینے والی، انتہائی افسوسناک خبر، اس کا انسانیت سے کچھ لینا دینا نہیں، کل صبح سے منظر عام پر آئی ہے۔ ناظرین، دل اتنا اداس ہوا یہ خبر سننے کے بعد کہ کیا یہ کوئی بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا۔ ناظرین، ایک ایسی خبر جو کہ آپ نے پہلے کبھی زندگی میں نہیں سنی ہوگی، اتنی افسوسناک خبر کہ کیا کوئی ایک انسان اس طرح کر سکتا ہے؟ کیا یہ ہمارے معاشرے کے ناسور نہیں؟ کیا ہمارے معاشرے میں کس چیز کی کمی ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر ایسی کون سی کمی رہ گئی ہے جس کی وجہ سے نوبت یہاں تک آن پہنچی ہے؟ کیا ہمارے مسائل اتنے بڑھ چکے ہیں؟ کیا ہمارے ذہن اتنے گھٹیا ہو چکے ہیں؟ کیا ہمارا یہ جو قانون کا نظام ہے اتنا بسیدہ ہو چکا ہے کہ لوگوں نے ایک دوسرے سے خود بدلہ لینا شروع کر دیا ہے؟ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ جی ہاں ناظرین، ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ، ایسا واقعہ جو آپ سنیں گے تو آپ دہل جائیں گے، ایک بار ضرور آپ جو ہے وہ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کیا ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے میں خاص طور کے اوپر، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ ناظرین، مظفر گڑھ میں ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ واقعے کی تفصیلات ایسے ہے کہ 3 بچے، جس کا نام علی، حسن ہے، حفصہ ہے اور عبداللہ ہے، یہ 3 بچے ایک آدمی کے، ایک بلال نامی شخص اغوا کر لیتا ہے۔ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا کرتا ہے یہ تفصیلات میں آپ کو مکمل ڈیٹیل میں بتاؤں گا، لیکن میں آپ کے گوش گوار ایک چھوٹی سی ویڈیو کا کلپ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے آج سے 15-16 سال پہلے ایک ویڈیو کلپ جو ہے وہ دیکھا تھا، جب نے LED جو ہے نا وہ پہلے ہوتی تھی نئی، تب وہ نئی آئی تھی تو انگلش موویز دیکھتے ہوتے تھے جن کو ہندی وائس میں نا ان کو ڈبنگ کر کے وہ دکھایا جاتا تھا، تو وہ ہم بڑے شوق سے دیکھتے تھے۔ ناظرین، انہی دنوں کی بات ہے کہ میں نے ایک مووی دیکھی جس میں ایک بہت گہرا گھنا جنگل ہوتا ہے، تو جیسے ہمارے ٹورسٹ جاتے ہیں سیر و تفریح کے لیے، بڑی دلچسپ، یقین کریں وہ مووی کا سین ہے، وہ مجھے ساری زندگی نہیں بھولتا۔ ایسے کچھ موویز ہوتی ہیں جو کہ ساری زندگی ذہن میں کہیں نہ کہیں ضرور رہتی ہیں۔ ایک جنگل ہوتا ہے اور ٹورسٹ جو ہے وہاں سے گزر کر جاتے ہیں، ایک ٹورسٹ کی گاڑی خراب ہو جاتی ہے۔ ٹورسٹ کی گاڑی خراب ہونے کے بعد وہ پریشان ہوتا ہے، وہ 2 لوگ ہوتے ہیں، وہ آہستہ آہستہ ادھر اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ وہاں سے گاڑی کوئی اور گزرتی ہی نہیں، تو رات ہو جاتی ہے۔ رات ہوتے ہی 3-4 جنگلی درندے آتے ہیں اور وہ اس جو مسافر ہوتے ہیں جن کی گاڑی خراب ہوئی ہوتی ہے، تو جو جنگلی درندے آتے ہیں وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں۔ پکڑنے کے بعد ان کو یعنی کہ مارتے ہیں، اور ان کو مارنے کے بعد ان کی پیسز کرتے ہیں مختلف ہڈیوں کے، اور اس کے بعد وہ پکاتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں۔ میں نے یہ مووی اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے، انگلش مووی جس کی اردو آواز میں ڈبنگ بھی تھی، اس کا نام نہیں مجھے اچھی طرح یاد، لیکن وہ ساری زندگی کے لیے میرے ذہن میں کہیں نہ کہیں بیٹھی ہوئی ہے۔ ناظرین، یہ جو بندہ ہے بلال نامی، یہ 11-12 دسمبر والے دن 3 بچوں کو اغوا کرتا ہے، حفصہ، عبداللہ اور علی حسن، اور اس کے بعد عبداللہ جو ہے وہ اس کو مارتا ہے۔ مارنے کے بعد اس کا گوشت بناتا ہے، اس کی جسم کی اوپر سے کھلڑی اتارتا ہے، اور وہ گوشت خود کھاتا ہے، محلے داروں کو کھلاتا ہے، اور وہ دربار کے اوپر بھی جو ہے وہ بانٹ آتا ہے لوگوں کو۔ آپ اندازہ لگائیں اس بندے کی سوچ اور ذہنیت کا۔ اور جو ہے اس کے بعد حفصہ جو ہے وہ بھی لاپتہ ہے، اور علی حسن جو ہے وہ پولیس نے بازیاب کرایا ہے۔ یہ 3 بچے ہوتے ہیں، علی حسن کی عمر 7 سال ہے برترتیب، اور حفصہ کی عمر 1.5 سال ہے، اور عبداللہ 3 سال کا ہے۔ تو ناظرین، پولیس جب موقع پر جاتی ہے، وہاں پر کھیتوں میں سے جو عبداللہ ہے اس کی جو ہے کھوپڑی، اس کے علاوہ اس کے کپڑے اور چھری چاقو جو ہے وہ وہاں سے برآمد ہو جاتا ہے۔ کھیت ہوتا ہے نا، فصلیں ہوتی ہیں، وہاں سے وہ یہ چیزیں ساری برآمد ہو جاتی ہیں، اور ملزم نوید یہ جو آپ تصویر میں دیکھ رہے ہیں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ناظرین، آپ یہ جو دوسری تصویر دیکھ رہے ہیں یہ اس والد کی ہے جس کے بچے جو ہے ان کو اغوا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ بلال اپنا بدلہ لینے کے لیے ان بچوں کو اغوا کرتا ہے، اور اس حد تک جاتا ہے کہ ان کو استغفر اللہ ننھے
پھولوں کو مارنے کے بعد ان کا گوشت پکایا جاتا ہے، اور پکانے کے بعد وہ کھا بھی لیتا ہے اور وہ بانٹ بھی دیتا ہے، اور وہ صدقہ بھی کر آتا ہے دربار کے اوپر جا کے۔ اس کی آپ ذہنیت سے اندازہ لگائیں۔ ڈی پی او صاحب جناب موقع پر پہنچتے ہیں اور لواحقین کو کہتے ہیں کہ جی ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو قانون کے مطابق جو ہے وہ انصاف دلوائیں گے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہماری پنجاب پولیس صرف اپنے توند بڑے کرنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، پالنے پوسنے کے لیے، یا پھر ان کا دوسرا کام یہ ہے کہ سیاستدانوں کو زد و کوب کر کے پکڑیں اور اندر ڈال دیں اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیں، اور یا ان کے گھروں کی ڈیوٹیاں دیں؟ صرف پنجاب پولیس کا اتنا کام ہے؟ اگر پنجاب پولیس کبھی میرٹ کے اوپر کام کرے تو یقین کرے کوئی بندہ جرت نہ کرے۔ میں آگے بھی کئی بار اپنے بلاگ میں بتا چکا ہوں کہ صرف اور صرف ہمارے اداروں کی ناکامی ہے۔ ایک بھی انسان کو اگر اس کے کیے کی سرعام سزا ملے تو کوئی جرت نہ کرے، لیکن اگر ہم اس کو سزا دے دیں گے باقی جرت نہیں کریں گے تو ہمارے نظام کیسے چلیں گے؟ مسئلہ تو یہ ہے سارا۔ تو خدا را ہمارے حکمرانوں پنجاب میں کرائم کی شرح اتنی حد تک بڑھ چکی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ خود سوچیں پورے پنجاب میں کتنا زیادہ کرائم ہو رہا ہے۔ پنجاب میں ہر خبر پنجاب میں آتی ہے، چاہے وہ نور مقدم کا کیس ہو، چاہے کوئی اور کیس ہو، چاہے کوئی ڈیلیوری بوائے کو جلا دے، چاہے وہ علی حسن جو ایک بچہ کاموں کی میں واقعہ رونما ہوا ہے۔ تو یہ سارے واقعات کہاں ہو رہے ہیں؟ صرف پنجاب میں۔ وجہ لا اینڈ آرڈر ہے۔ لا اینڈ آرڈر جب تک آپ کا ٹھیک نہیں ہوگا، پولیس جو ہے وہ اس کو پکڑ بھی لیتی ہے، اس کو نرم گوشہ بھی رکھتی ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا فرحان کے معاملے میں ڈیلیوری بوائے کا جب کیس ہوا تو پولیس نے اس کے لیے نرم گوشہ رکھا پہلے دن، اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا، بات چیت کرنی۔ ملزمان کے ساتھ ایسا رویہ نہیں ہوتا۔ ملزمان کو بتایا جاتا ہے کہ تم ملزم ہو، تم نے جو جرم کیا اس سے ہمیں نفرت ہے اور تمہیں اس کے کیے کی سزا ملے گی۔ ملزمان کے ساتھ ملزمان والا ہی رویہ رکھا جائے پھر کوئی جرت نہیں کرتا، لیکن یہاں پر ان کو پتہ ہے ہم پیسے دیں گے ہمیں پروٹوکول مل جائے گا، ہم پیسے دیں گے ہمیں سب کچھ مل جائے گا، لہٰذا ملزمان دندناتے پھر رہے ہیں۔ تو میری حکام بالا سے گزارش یہ ہے، خدا را پنجاب کی جو ابتر صورتحال ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے پیسے نہ لگائیں پنجاب پولیس کے اوپر۔ نئے سے نئے فرنٹ ڈیسک، نئے سے نئے جدید تھانے، تمام سہولیات، ان کے پاس سہولیات پہلے بھی بڑھی ہیں۔ ان کے گھروں میں آپ جا کے دیکھیں، وہ ایک لگژری لائف سٹائل جی رہے ہیں کیونکہ وہ پیسہ اتنا کما لیتے ہیں۔ خدا را ان کی تعلیم و تربیت اچھی کریں، ان کو بتائیں کہ ملزمان کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے۔ جس کو دل کرتا ہے پنجاب پولیس والے جو ہے وہ پولیس مقابلے میں بھی مار دیتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن خدا را جو ناانصافی ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے اور ملزمان کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے تاکہ انصاف کا بول بالا ہو، اور جتنا مرضی بااثر ملزم ہو اس کو پکڑ کے اس کے کیے کی سزا اس کو ملے۔ ہماری عدالتیں اس کو جو ہے وہ سزائیں تجویز کریں تاکہ کوئی دوبارہ جرات نہ کریں۔ اب آپ خود سوچیں یہ کتنا بڑا سانحہ ہے۔ علی حسن کو پولیس بازیاب کروا لیتی ہے، وہ بیچارہ بے ہوش ہے اور وہ اپنی ہوش و حواس میں نہیں ہے، اور حفصہ جو ہے وہ اس کی تلاش جاری ہے۔ تو ناظرین، یہ ہے بلال ملزم جس کا یہ اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ دل دہل جاتا ہے، اور مظفر گڑھ کا علاقہ خان گڑھ ہے جہاں پر یہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے وہ پیش آیا ہے۔ آپ یقین کریں کہ یہ واقعہ سننے سے پہلے انسان 100 بار سوچتا ہے کہ کیا یار کوئی ایک اچھا انسان یا ایک انسان ایسا کر سکتا ہے کہ یار وہ کسی کو مارے اور اس کے بعد اس کے جسم کی کھلڑی اتارنے کے بعد اس کو جو ہے گوشت کے ٹکڑے بنائے اور اس کو پکائے اور کھائے بھی اور خود بھی اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ استغفر اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، ہم سب کی اولادوں کی حفاظت فرمائے۔ آپ بھی اپنے بچوں کی حفاظت کریں، کیئر کریں، کسی کے اوپر اعتبار نہ کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ دیجیے اسی کے ساتھ اپنے میزبان راجہ نصیر کو اجازت، دعا میں یاد رکھیں۔ نیکسٹ ہم دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔